جی نبیلہ، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ اور اس کے علاوہ آپ ایک انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، خاص طور پر ٹرائبل ایریا کے حوالے سے۔ تو ہمارے ویورز کو کچھ بتانا چاہیں گی؟ السلام علیکم۔ جیسے کہ سب جانتے بھی ہیں، اگر نہیں جانتے تو میں مینشن کر دیتی ہوں کہ میرا جس علاقے سے تعلق ہے یعنی ساؤتھرن پنجاب، اور اس میں چوٹی زیریں ڈسٹرکٹ ٹیرا غازی خان یعنی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں پہ میرے ٹائم بھی جب میرا ایک وقت آیا کہ میں اپنی بنیادی تعلیم حاصل کروں اور پھر اس کے بعد ہائر سیکنڈری، بہت ساری مشکلات تھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اس طرح کے علاقے ہیں جو کہ دیہی علاقوں میں آتے ہیں بنیادی طور پہ، اور یہاں پہ خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کی اتنی نہ اہمیت تھی اس ٹائم، نہ اس کو اجاگر کیا گیا تھا۔ تو ایسے ماحول میں بڑے ہونا کافی مشکل تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے والدین، خاص طور پہ میرے والد صاحب، ایک میرے لیے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے خود بھی تعلیم کو اجاگر کرنے کا جھنڈا اٹھایا، اور انہوں نے اس علاقے میں چوٹی زیریں میں سنس 1989 سے ایک تعلیم کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو شعور دیا کہ ایک کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک خوش قسمتی تھی کہ اس ٹائم میں خود بھی اس اسکول سے پڑھی، اور میں نے اپنی بنیادی تعلیم، جس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ایجوکیشن سٹیج، اس کو میں نے پار کیا۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں دیہی علاقوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیہی علاقوں میں لوگوں کے بچے اور بچیوں دونوں کے لیے اگر ان کی بنیادی تعلیم کی رسائی نہ ہو، پرائمری ایجوکیشن لیول کا ایک جو سٹیج ہوتا ہے، اگر ان کا وہ مس ہو جائے انیکوالٹیز میں، لیک آف فیسلٹیز اور لیک آف انفراسٹرکچر کی زد میں اگر مس ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے آپ اس ایج کو کور کر جاتے ہیں اور آپ نیکسٹ ایج میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی تعلیم سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ دیہی علاقوں میں کم از کم پرائمری ایجوکیشن ہر دیہی علاقوں میں، بستیوں میں ضرور ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ اسٹیٹ لیول کی رسپانسبلٹی بھی ہے، کیونکہ ہمارے وقت میں جب ہم اپنے ایک چائلڈہڈ میں تھے یا پرائمری ایجوکیشن لیول سٹیج میں تھے، تب اتنی سہولیات اور اتنی چوائس نہیں تھی کہ مطلب جیسے چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس اسکول میں پڑھیں یا اس اسکول میں پڑھیں، وہاں پہ اسکول ہی کم تھے۔ تو والد صاحب کے اسکول میں پرائمری ایجوکیشن اپنی فلفل کرنے کے بعد پھر میں ڈیو ٹو لیک آف فیسلٹیز اینڈ انفراسٹرکچر ہمیں ٹیرا غازی خان ڈسٹرکٹ میں مائگریٹ کرنا پڑا فار سم 10 ایئرس ایٹ لیسٹ، جہاں پہ ہم نے اپنی سیکنڈری اور پھر کالج لائف تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد اگین ایک مرحلہ آیا جب میں نے اپنی زندگی میں چاہا کہ اب میں نے اپنی تعلیم صرف پرائمری اور ہائر سیکنڈری تک ختم نہیں کرنی، بلکہ میں نے ہائر سیکنڈری تعلیم یعنی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ بھی تھا، اور اس میں مشکلات بھی آئیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لڑکیوں کو حد زیادہ یا آپ پرائمری پڑھا دیتے ہو تعلیم 5ویں تک، مڈل تک، پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پری ڈیفائنڈ ڈیسٹینیشن ہے یہاں ان علاقوں میں، مجھے اس سے کچھ مختلف کرنا تھا۔ اور اگین میں کہوں گی کہ ہمارے ظاہر دیہی علاقوں میں والدین بھی اگر سپورٹیو ہوں تو پھر خواتین اور لڑکیاں بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں اور وہ صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشعل راہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں، اگر والدین ہمارے خود بھی پڑھے لکھے ہوں اور وہ ہمیں سپورٹ کریں، اس نظریے کو سمجھیں۔ تو اس قسم کی مشکلات ہیں، سوچ اور نظریے کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی اچھی سوچ اور آپ اپنا نظریہ سمجھا نہیں پاتے۔ تو اس طرح سے میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے، بی ایس ایویشن مینجمنٹ میں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت ہی لمبی ایک کہانی، ایک بہت ہی لمبا ایک دشوار سفر ہے، جس کو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے طے کیا، اور اس سفر کے دوران میں نے ہمیشہ ہی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق و وسائل پر بھی بات کی، جہاں جہاں مجھے مواقع ملے، نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ اچھا نبیلہ، آپ اب تک کتنے پروجیکٹ پر کام کر چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں؟ میرا اصل جو جرنی شروع ہوا وہ ایڈوکیسی سے شروع ہوا، یعنی ایک چیز کی آگاہی اور شعور دینا، کیونکہ میں خود ایک ایسے علاقے سے نکلی تھی کہ میری اپنی ایک پہلے جرنی تھی جس کو میں نے پار کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک چینج آپ نے لانی ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ انفرادی طور پہ اپنے اندر چینج کو لاتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اس چینج کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے بڑے مختلف لیولز پر
ایڈوکیسی کی آگاہی اور شعور، جس میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، ان کے حقوق و وسائل اور ان کے مساوی اور برابری حقوق پر بھی بات کی. اور انٹرنیشنل لیول پہ میں نے انٹرنیشنل کانگریس آف یوتھ وائسز USA 2019 میں امنگ 130 ڈیلیگیٹ جو کہ مختلف ممالک سے نمائندگی کر رہے تھے، اس میں واحد پاکستانی تھی اور دیہی علاقے سے بھی تھی، جہاں میں نے جا کے خواتین کے حقوق و وسائل اور خاص طور پہ دیہی خواتین اور لڑکیوں کے حقوق و وسائل پر بات کی، اس کے شعور کو اجاگر کیا. تو یہ شعور اور اجاگر کے اس ایلیمنٹ کو ملاتے ہوئے پھر آہستہ آہستہ میں نے مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل تنظیموں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کی، جس میں ہم نے پھر بچیوں کی تعلیم پہ بھی کام شروع کر دیا ہوا ہے کہ جس میں بستیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جہاں پہ پرائمری سورس آف ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل یونیسیف کے ساتھ بھی اب پارٹنرشپ ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ایک تنظیم کے ساتھ مل کے ایک چھوٹے گرانٹ کے ساتھ چوٹی بالا میں بھی کام کیا، جس میں ہم نے پھر 24-25 کا ایک پہلا انیشیل ہم نے بچیوں کا بیچ شروع کیا تھا. تو اس طرح کے مختلف مراحل ہیں جس میں ظاہر ایڈوکیسی ہوتی ہے. آپ پہلے چیز کا شعور پیدا کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر اس حوالے سے کام کرتے ہیں. اچھا، حال ہی میں آپ کی ایک PM صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، تو وہ میٹنگ کس مقصد کے لیے تھی؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. پرائم منسٹر عمران خان سے ہمارا جو فارمل میٹ اپ ہوا 30 ستمبر کو، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیشنل یوتھ کونسل جو فورم ہے، جس کا ہم ایز اے سیکنڈ بیچ ہمارا لانچ ہوا تھا 2021 میں، اور ہمارا ٹینیور ہے 2021 سے 2023 کا سیشن ہے. ان کے پیٹرن ان چیف خود پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور چیئر پرسن عثمان دار صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرس ہیں. تو پرائم منسٹر نے ہم سے بریفنگ لی نیشنل یوتھ کونسل کے بارے میں. اس میں مختلف تھیمیٹک ورکنگ ایریاز ہیں، فار ایگزامپل امپلائمنٹ، سوشل پروٹیکشن، مارجنلائز یوتھس، ہیلتھ اینڈ ویلتھ بینگ، اسپورٹس، اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنلزیشنز ریفارمز ہیں. اور میرا جو اس میں گروپ ہے اسپیسیفک وہ مارجنلائز یوتھ ہے، اور اس گروپ کو جوائن کرنے کا پیشن بھی یہی تھا کیونکہ مارجنلائزڈ وہ یوتھ ہیں جو پسماندگی میں رہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ حقوق و وسائل سے محروم ہیں یا پھر ان کی نشاندہی نہیں ہوئی. تو میری کاوش یہی ہے، کیونکہ میں خود ساؤترن پنجاب سے ہوں، تو ساؤترن پنجاب کا میجورٹی حصہ جو نوجوانان ہیں وہ مارجنلائز یوتھ کیٹیگری کے انڈر ہی آتے ہیں، یعنی پسماندگی میں رہنے والے نوجوانان. تو میری بھرپور کوشش ہے کہ میں ان نیشنل پالیسی ریفارمز، جس میں ہم نیشنل پالیسی ریفارمز بنا رہے ہیں، اور ان نیشنل پالیسی ریفارمز کا یہ بھی اسکوپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آگے نیشنل اسمبلیز میں پریزنٹ کریں اور پھر بل کی صورت میں ان کو اپروو بھی کرائیں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ایک مثبت ایک تبدیلی آئی ہے اس ملک میں، اور لوگ اس کو اب وٹنس کر رہے ہیں، کیونکہ اب نوجوان کے لیے کام کر رہا ہے، ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ انوالو ہو کے، منسٹریز کے ساتھ انوالو ہو کے. اور ایک پرائم منسٹر اسٹیٹ لیول پہ ان نوجوانان کے ساتھ میٹنگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو وٹنس کریں کہ اب پاکستان بدل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی. اور میرے گروپ میں فوکس کرتے ہوئے